دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مافیاز بھی بہت بڑے بڑے وہاں مافیاز ہیں، جو ہمیں یہاں اندازہ نہیں تھا، ایک خیال تھا، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر وہاں مافیاز اور اوپر تلے ایک کے پیچھے مافیا، اس کے پیچھے دوسرا مافیا اس کی، اور ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہماری حکومتوں کو اور ہمارے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے، میں آخر میں بتاؤں گا، میرے ذہن میں کچھ آگے تجاویز ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسمگلنگ جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے بہت بڑی سطح پہ اسمگلنگ ہو رہی، اور وہ جو ہمیں بریفنگ دی گئی اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے اداروں نے، ہماری حکومت نے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب نے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے جتنے بڑے اقدامات کیے ہیں وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اس سے، اور ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ہمارے ملک سے کتنی زیادہ ان کو فکر ہے اس کی۔ تو 1300 ارب روپے کی اسمگلنگ، 1300 ارب، 1.3 ٹریلین روپے سالانہ، اور اس کو انہوں نے اتنا کم کیا ہے کہ وہ 250 تک انہوں نے پہنچا دیا ہے، 1300 سے 250۔ جی اور جتنے ابھی میں آگے بتاؤں گا جو اقدامات ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نشیات کے حوالے سے انہوں نے اتنا بڑا انکشاف کیا، اور مجھے چونکہ پہلے سے معلوم ہے افغانستان اور پاکستان اور ایران، یہاں جو بڑے بڑے جو اس کے تاجر ہیں، تاجر تو نہیں کہہ سکتے ان کو، جو اسمگلر ہیں، ان کو میں تھوڑا سا پہلے سے جانتا ہوں، اور میں نے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں یہ ہیروئن وغیرہ بنتی ہے۔ پوری دنیا کی سب سے زیادہ ہیروئن جو بنتی ہے وہ میں وہاں گیا ہوں، اور میں ایک انکشاف یہ بھی کر دوں کہ جہاں تقریباً کوئی 1.5 درجن سے زیادہ وہاں فیکٹریاں تھیں ہیروئن کی، وہاں 6 مدرسے بھی تھے، اور مدرسے بھی فل فلیج مدرسے، جس میں ایک مدرسے میں 600 800 طلباء پڑھتے تھے، اور یہ انہی لوگوں نے بنائے ہوا۔ جی ظاہر ہے کہ کور دینے، جی اس کا کور دینے کے لیے۔ اور تو منشیات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 13 ارب ڈالر کی سالانہ آمدنی ہے، جو بزنس ہوتا ہے منشیات کا، 13 ارب ڈالر۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی فوج کا بجٹ کتنا ہے، 7-8 ارب ڈالر، تو اس سے دگنا بجٹ تو ان کا ہے، صرف منشیات کے جو آگے اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اور مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ جو ظاہر ہے کہ منشیات سب سے زیادہ افغانستان میں ہوتی ہے، یہ جتنا بھی علاقہ ہے نا، ہلمند کا ہے، ہلمند مرکز ہے اس کا، تو یہاں سے جو ہیروئن اسمگل ہوتی ہے، وہ جو پورا وہ لشکر ہوتا ہے جو آگے لے کر چلتا ہے یہاں سے، اور ان کے پاس ایئر کرافٹ گنیں بھی ہوتی ہیں، پوری فوج ہوتی ہے ان کی اپنی، جو پھر اس میں پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں نیم روز اور بلوچستان کا وہ جو آخری علاقہ ہے جہاں تافتان وغیرہ ہے نا، یہ تو وہاں سے پھر آگے ایران میں جاتے ہیں، یہ ایران سے آگے ترکی کے راستے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں، تو وہ ان کے پاس اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے، ہوائی جہاز سے بھی اگر ان کو حملہ ہو تو اس کا بھی ان کے پاس انتظام ہوتا ہے کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ تو 13 ارب ڈالر جن اسمگلروں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی اتنی بڑی اس کو، اور پھر اس میں بین الاقوامی جو اسمگلر ہوتے ہیں، جو مافیاز ہوتے ہیں، وہ کیونکہ براہ راست شریک ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس میں بہت بڑے پیمانے پر شریک ہیں۔